السلام علیکم، میں خان شبنم فاروق. آج ہم جغرافی کی 10ویں جماعت کی جغرافی کا فل ریویژن کرنے والے ہیں. اس سے پہلے کچھ سوالات ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریویژن ہوا ہے یا نہیں. بھارت کی طبعی ساکھ کتنی ہے، یا برازیل کے میدانی علاقے کی خصوصیات کیا کیا ہے، خشکی کا چوگوشہ کسے کہتے ہیں، یا برازیل میں کافی کی پیداوار سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے. اگر آپ یہ تمام سوالات کے جوابات دے پا رہے ہیں تو یقیناً آپ نے بہت کچھ جغرافیہ سے پڑھ رکھا ہے. اس کے علاوہ آج ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے امتحان کے پرچے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے. آج ہم جغرافی کے 4 چیپٹر کا علاقائی سیر، محل وقوع اور وسعت، طبعی ساخت اور آبی نظام اور آب و ہوا، اس کا ہم ریویژن دیکھنے والے ہیں. بہت مختصر انداز میں ہے لیکن بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے، لہٰذا آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں علاقائی سیر سے. اچھا، یہ ریویژن ہے تو اس میں بہت زیادہ گہرائی سے ہم نہیں جائیں گے، بہت زیادہ ڈیپ اس میں انفارمیشن نہیں رہے گی، بلکہ مختصر اور جو بہت زیادہ اہم ہے اسی کو ہی ایکسپلین کیا جائے گا. تو علاقائی سیر میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علاقائی سیر کہتے کسے ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور علاقائی سیر کی رپورٹ کیسے تیار کی جاتی ہے. علاقائی سیر سے مراد ہے کسی بھی علاقے میں جا کر وہاں پر سیر و تفریح کرنا، وہاں کی معلومات حاصل کرنا، اور وہاں کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک مخصوص تحقیقی رپورٹ تیار کرنا. اسے ہم علاقائی سیر کہہ سکتے ہیں. اب علاقائی سیر کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے؟ تو جب کوئی بھی شخص علاقائی سیر کے لیے جاتا ہے تو اس شخص کو وہاں کی معلومات حاصل ہوتی ہے، وہاں کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے، وہاں کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے، کون سا طرز حکومت کا طریقہ کون سا ہے، اور وہاں کی معیشت کیسی ہے. غرض کے جس علاقے کی بھی سیر کے لیے ہم جا رہے ہیں اس علاقے کی مکمل معلومات حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر علاقائی سیر کی اہمیت اور ضرورت کافی زیادہ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ علاقائی سیر کی رپورٹ کیسے تیار کی جاتی ہے. تو اس سے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہیں انگلش اور اردو سے. رپورٹ رائٹنگ آپ نے انگلش میں بھی کی ہے، اور روداد نویسی یا خبر نویسی آپ نے اردو کے پرچے میں بھی کی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ ہے علاقائی سیر کی روداد تیار کرنا. جس علاقے میں بھی آپ جا رہے ہو مختصر آپ کی کچھ چیزیں آنی چاہیے. کب آپ جا رہے ہو، وقت کون سا ہے، دن کون سا ہے، کون کون سی چیزیں لے کر جا رہے ہو، اور وہاں کی مکمل معلومات جو آپ نے حاصل کی ہے. اسے ہی ترتیب سے تحریر کرنے کو علاقائی سیر کی رپورٹ تیار ہو جاتی ہے. اسی لیے اگر ترتیب سے ہم تحریر کر لے تو اس طریقے سے آپ کی علاقائی سیر کی رپورٹ تیار ہو جائے گی. مثال کے طور پر بروز جمعرات صبح 8 بجے انٹرنیشنل ہائی اسکول کی جانب سے نہرو پلانیٹوریم کی علاقائی سیر کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. لہٰذا صبح 9 بجے تمام بچے اسکول میں حاضر ہو گئے، اور پھر یہاں سے لے کر اینڈ تک کے آپ نے کس طریقے سے تجربات حاصل کیے، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، آپ نے کون کون سی معلومات لی، ان تمام چیزوں کو تحریر کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ہماری علاقائی سیر کی رپورٹ تیار ہو جاتی ہے. یہاں پر ہمارا علاقائی سیر کا ریویژن ہو چکا ہے. اس میں ہم نے علاقائی سیر کی تعریف دیکھے ہیں، اہمیت اور ضرورت، اور کس طریقے سے علاقائی سیر کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے وہ. اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کی جانب، محل وقوع اور وسعت. اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، ہم 10ویں کی جغرافیہ کی کتاب میں 2 ممالک کے درمیان مقابلہ، موازنہ، اور 2 ممالک کے درمیان ہی انفارمیشن دیکھیں گے. لہٰذا اب دوسرے چیپٹر سے شروع ہوتا ہے موازنہ، یا موازنہ نہ بھی کہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 ممالک کی صرف اور صرف اس میں 2 ممالک کی معلومات رہنے والی ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. محل وقوع اور وسعت دوسرا چیپٹر ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت اور برازیل کی محل وقوع، یعنی بھارت اور برازیل کہاں پر واقع ہے، اور ان کی وسعت کیا ہے، اور تاریخی پس منظر ان کا کیا ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بھارت کا محل وقوع. تو بھارت براعظم ایشیا کے شمال حصے میں واقع ہے اور مشرق کی طرف، جبکہ برازیل اگر ہم دیکھیں تو براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے، جنوب مغرب کی طرف، کچھ حصہ اس کا شمال کی طرف بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بھارت کی مکمل معلومات دیکھتے ہیں، پھر ہم برازیل کی مکمل معلومات دیکھیں گے. بھارت کا جو دارالحکومت ہے، کیپٹل، راجدھانی ہے، وہ دلی ہے. بھارت میں جو طرز حکومت ہے
وہ جمہوری طرز حکومت ہے. اب آتے ہیں برازیل کی طرف. برازیل کا جو کیپٹل ہے برازیلیا ہے، جبکہ یہاں پر جو طرز حکومت ہے یہاں پر بھی جمہوری طرز حکومت ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور برازیل دونوں میں جمہوری طرز حکومت قائم کی گئی ہے. اب آتے ہیں ہم بھارت کی طرف. بھارت کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں. بھارت میں آزادی سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ انگریزوں کا قبضہ تھا. یہ تقریباً 1.5 صدی تک ان کا قبضہ رہا ہے، یعنی 150 سال تک انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کر رکھا تھا. لہٰذا جب وہ گئے یہاں سے، یعنی ہندوستان کو جب آزادی حاصل ہوئی 1947 15 اگست کو، اس کے بعد بھارت کو کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب کوئی ملک کسی کے قبضے میں ہوتا ہے تو اس ملک کا اپنا طرز حکومت ختم ہو جاتا ہے، وہاں کی اپنی کنڈیشن، اکنامک کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے، اور تمام چیزوں پر اگر کسی کا اختیار ہوتا ہے تو وہ جس ملک نے قبضہ کر رکھا ہے ان کا. لہٰذا آزادی تو مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کئی سارے مسائل بھارت کو فیس کرنے پڑے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ آزادی کے فوراً بعد بھارت کو 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، لہٰذا اکنامک کنڈیشن، مالیاتی کنڈیشن، معاشی کنڈیشن بھارت کی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، قحط پڑ چکا تھا، اور اس کے علاوہ عالمی کساد بازار جیسا مسئلہ ابھر کر آ رہا تھا. یعنی عالمی کساد بازاری سے مراد ہے کہ بھارت پورے اوور آل ورلڈ میں اس کی اکنامک کنڈیشن تمام ممالک میں سب سے خستہ ہو چکی تھی. تو یہ بھارت کا تاریخی پس منظر تھا اور آزادی کے بعد کی صورتحال تھی. اب ہم برازیل کی تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں. بھارت میں انگریزوں کا قبضہ تھا، جبکہ برازیل میں پرتگالیوں کا قبضہ تھا. بھارت کی طرح برازیل میں بھی کئی 100 صدی تک یہ قابض رہے. بھارت میں تو صرف 150 سال تک، جبکہ برازیل میں 3 صدی تک یعنی 300 سال تک پرتگالیوں کا قبضہ رہا ہے. 1822 7 ستمبر کو پرتگالیوں کے قبضے سے برازیل آزاد ہوا، لیکن جس طریقے سے بھارت کو کئی سارے مسائل درکار تھے، بالکل اسی طریقے سے برازیل کو بھی کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جیسے ہی برازیل کو آزادی ملی، 1930 سے 1985 تک فوجی حکومت وہاں پر قائم کر دی گئی. لہٰذا اس کو بھی مالیاتی مسائل، عالمی کساد بازاری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یہاں پر ہمارے بھارت کا تاریخی پس منظر اور برازیل کا تاریخی پس منظر مکمل ہوتا ہے. یہ تھے دوسرے چیپٹر کے اہم نکات. یہاں پر ہمارا دوسرا چیپٹر بھی ہو گیا ہے. اب دیکھیں گے ہم تیسرا چیپٹر، جو کہ جیوگرافی کی ٹیکسٹ بک کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اگر آپ طبعی ساخت اور آبی نظام تیسرا چیپٹر بہت اچھے سے کور کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا جیوگرافی 50% آپ سمجھ لیں گے. تو بیس ہے یہ پورے چیپٹر کا. اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ایون 8واں اور 9واں، یہ سارے چیپٹر اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس پر آپ کا فوکس بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام. طبعی ساخت اور آبی نظام میں سب سے پہلے ہم بھارت کا دیکھتے ہیں. طبعی ساخت یعنی بھارت کا اسٹرکچر کیسا ہے، بھارت کی بناوٹ کیسی ہے، بھارت کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے برازیل کا بھی طبعی ساخت اور آبی نظام، وہاں پر پانی کا نظام، پانی کا سسٹم کیسا ہے. تو سب سے پہلے ہم بھارت کی طبعی ساخت دیکھیں گے. جیسے کہ لیکچر میں ہم نے دیکھے تھے کہ بھارت کی طبعی ساخت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہم اس کو بہت ایزی وے میں اور بہت آسان انداز میں پڑھنے والے ہیں. بھارت کی طبعی ساخت دیکھیں گے ہم. بھارت کی طبعی ساخت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہمالیہ، میدانی علاقہ، جزیرہ نما، ساحلی علاقہ اور جزائر. چونکہ یہ اسٹرکچر بیس ہے لہٰذا اس کو ہم نقشے میں دیکھیں گے. سب سے پہلا ہمیں ملتا ہے ہمالیہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ہمالیہ کا جہاں پر اختتام ہوتا ہے، وہاں سے بھارت کے میدانی علاقے شروع ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھارت کا یہ جو پورا وسط حصہ ہے یہ کہلاتا ہے بھارت کا میدانی علاقہ. یہ پورا بھارت کا میدانی علاقہ ہے. بھارت کے میدانی علاقے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ ہم پڑھیں گے جب ڈیپ میں پورے پوائنٹ کو دیکھیں گے تب. ابھی دیکھتے ہیں، پہلا ہے ہمالیہ، دوسرا ہے میدانی علاقہ، اور تیسرا جہاں پر میدانی علاقے کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے جزیرہ نما
वी शेप आप देख सकते हो, भारत का जो वी शेप का हिस्सा है ये कहलाता है जजीरा नुमा। इस तरीके से भारत की 3 तबई साख्त तो हो गई है। पहला है हिमालय, दूसरा तबई साख्त, तीसरा जजीरा नुमा और चौथा है साहिली इलाके। यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं, साहिली इलाका जो वी शेप का हिस्सा था उसके बाजू में जो समंदरी इलाका है उसे कहेंगे हम साहिली इलाका। उसको भी हम देखेंगे बहुत डीप में जब हम सेपरेट साहिली इलाके को पढ़ेंगे तब। इस तरीके के 4 तबई साख्त हो गए हैं और साहिली इलाके के अंदर यानी समंदर के अंदर कुछ जजायर मौजूद है, तो ये तबई साख्त का 5वां हिस्सा है यानी जजायर। तो इस तरीके से हमने 5 तबई साख्त देखे भारत की। सबसे पहले हिमालय, दूसरा है मैदानी इलाका, तीसरा है तीसरा है जजीरा नुमा, चौथा है साहिली इलाका और उस साहिली इलाके में 5वां मौजूद है जजायर। तो सबसे पहले हमने देखे थे हिमालय। हिमालय भारत का बर्फानी पहाड़ है। इसका सिलसिला शुरू होता है, यहाँ पर ताजिकिस्तान मुल्क है, भारत के शुमाल मगरिब के सिमत में ताजिकिस्तान मुल्क है, वहां पर पामीर की सतह मुर्तफा है। उस पामीर की सतह मुर्तफा से हिमालय पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है। और इस तरीके से हिमालय को अगर हम देखें तो हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मशरिकी हिमालय जो कि आसाम तक फैला हुआ है, मगरिबी हिमालय जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है और दरमियानी हिमालय जिसे हम कमाओ हिमालय भी कह सकते हैं। इसके अलावा हिमालय के और अलग अलग हिस्से हैं। हिमालय का सबसे जदीद लहरेदार पहाड़ जो है वो शिवालिक है और हिमालय के जुनूब में सबसे आखिरी हिस्सा है वो, ये आपको एमसीक्यूज में कई मरतबा क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिमालय का जदीद लहरेदार पहाड़ कौन सा है। जोड़िया में भी आया है, अलग जुज में भी आया है, तो इसे याद रखें। अब शिवालिक से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपको ये याद है कि हिमालय के मशरिक और मगरिब की सिमत के एतबार से भी इसके 3 हिस्से हैं, मशरिकी हिमालय, मगरिबी हिमालय और दरमियानी हिमालय। शिवालिक से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें हिमालय असगर, हिमालय अकबर, यहाँ पर हिमालय असगर, हिमालय अकबर और ये ऊपर की तरफ जो सरहद की तरफ हमें मिलता है हिस्सा वो बैरूनी हिमालय है। इस तरीके से हिमालय मशरिक, मगरिब, दरमियान और हिमालय के अंदर में जितने भी उसके हिस्से थे हमने देख चुके हैं। तकरीबन कुछ हमने 7 हिस्से हिमालय के देखे हैं। अगर हम देखें सिमतों के एतबार से तो मशरिकी हिमालय, मगरिबी हिमालय और कमाओ हिमालय ये 3, जबकि हिमालय का आखिरी हिस्सा शिवालिक है जो कि जदीद लहरेदार पहाड़ है। उससे ऊपर जाएंगे तो हिमालय असगर, उससे ऊपर जाएंगे तो हिमालय अकबर और ऊपर की तरफ यानी भारत की सरहद की तरफ जो हिमालय का हिस्सा मिलता है उसे हम कहेंगे हिमालय बैरूनी हिमालय। यहाँ पर हमें भारत के हिमालय तबई साख्त बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पर हिमालय मुकम्मल हो गया है। अब हम देखते हैं भारत के मैदानी इलाके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 और 2023 के बोर्ड क्वेश्चन पेपर में भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियात और इस पर नोट पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं भारत के मैदानी इलाके। भारत के मैदानी इलाके को ये जो वस्त का हिस्सा जहां पर हिमालय खत्म होता है वहां से आपको हिमालय के नीचे से आपको भारत के मैदानी इलाके की शुरुआत नजर आती है। भारत के मैदानी इलाके को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक मशरिकी मैदानी इलाका कोहे इरावली, दरमियान में भारत के वस्त में कोहे इरावली का पहाड़ मिलता है। कोहे इरावली के मशरिक का हिस्सा मशरिकी मैदानी इलाका, कोहे इरावली के मगरिब का हिस्सा मगरिबी मैदानी इलाका। दोनों के अपने अपने फीचर्स है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का मशरिकी मैदानी इलाका आप देखेंगे यहाँ आसाम तक फैला हुआ है, मणिपुरा, त्रिपुरा ये तमाम भारत के मशरिकी मैदानी इलाके में आते हैं। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है। भारत के मशरिकी मैदानी इलाके की सबसे बड़ी खुसूसियत वहां का डेल्टा है जो कि बनता है बांग्लादेश, बरहमपुत्र और मगरिबी बंगाल। इन तीनों के मिलने से एक शेप, यहाँ पर एक मुसल्लस तिकोनी शक्ल तैयार होती है
उस तिकोनी शक्ल को ही डेल्टा कहा जाता है, जो कि सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टा कैसे तैयार होता है। चूंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, गंगा का ही एक मुआविन दरिया है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब आती है तो इसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता होती है और ये बांग्लादेश की तरफ आकर टर्न मुड़ती है। इसकी रफ्तार आहिस्ता होती है, लिहाजा ये अपने साथ कीचड़ गाद लेकर आती है और यहाँ पर जमा करने लगती है। एक सिरा बांग्लादेश का मिलता है, एक सिरा ब्रह्मपुत्र का मिलता है और एक हिस्सा हमें यहाँ पर मगरबी बंगाल का मिलता है। ये तीनों मिलकर एक दलदली इलाका बनाते हैं, इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। ये भारत के मशरिकी मैदानी इलाके की अहम खुसूसियत है। अब हम आते हैं भारत के मगरबी मैदानी इलाके की तरफ। यहाँ की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सहरा थार का रेगिस्तान पाया जाता है। आम जबान में जिसे हम रेगिस्तान या राजस्थान का रेगिस्तान भी कहते हैं, जो कि राजस्थान में वाक़ है, तो उसे हम थर या मुरोस्थली का सहरा कहा जाता है, जो राजस्थान का सहरा है। इसके अलावा यहाँ की एक खुसूसियत और है भारत के मगरबी मैदानी इलाके की, वो है पंजाब। चूंकि पंजाब 5 दरियाओं के संगम पर बना है, लिहाजा यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा जरखेज है, इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत आसानी से और ज्यादा तादाद में की जाती है। यहाँ पर हमारे भारत का मैदानी इलाके की खुसूसियात और मैदानी इलाके का टॉपिक होता है मुकम्मल। अब इसके बाद हम देखेंगे जजीरा नुमा। भारत का जजीरा नुमा जहां पर मैदानी इलाका खत्म होता है, यानी भारत के मैदानी इलाके का आखिरी जुनूब का हिस्सा, वहां से नीचे तक अगर हम आए, जो वी शेप में है, बतदरीज जो पतला होता हुआ हिस्सा है, वो है जजीरा नुमा। जजीरा नुमा पाया जाता है जुनूब की तरफ, जजीरा नुमा जुनूब की तरफ पाया जाता है। मैदानी इलाका भारत के वस्त में पाया जाता है, हिमालय भारत के शुमाल में पाया जाता है। अब हम जजीरा नुमा देखेंगे तो जजीरा नुमा में कई छोटे छोटे सतह मुर्तफा है, कई छोटे छोटे आबशार भी है, कई छोटी छोटी दरिया भी बहती है। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो है यहाँ पर, वो है मशरिकी घाट और मगरिबी घाट। ये भारत के जजीरा नुमा की अहम खुसूसियत है। चूंकि जजीरा नुमा बहुत छोटा है और इसमें हमने बहुत मुख्तसर मालूमात हासिल की है, लिहाजा हमारा यहाँ पर 3 टॉपिक कवर होता है भारत की तबई साख्त का। अब तक हम भारत की तबई साख्त का हिमालय, मैदानी इलाका और जजीरा नुमा पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे भारत की चौथी तबई साख्त, साहिली इलाका। साहिली इलाका, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि भारत के जुनूब की सिमत में जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब, ये दोनों हिस्सा समंदर से घिरा हुआ इलाका है। यही भारत का साहिली इलाका कहलाता है। भारत के साहिली इलाके को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक मशरिकी साहिली इलाका और एक मगरिबी साहिली इलाका। मशरिकी साहिली इलाका बहरे बंगाल से मुत्तसिल यानी मिला हुआ है, यानी ये जो मशरिकी साहिल इलाका, ये जो किनारा है, ये किससे मिला हुआ है? बहरे बंगाल से। यहाँ पर बहरे बंगाल पाया जाता है, यहाँ पर बहरे अरब पाया जाता है। ये दोनों से मिलकर इन्हीं दोनों के समंदर के मिलाप को बहरे हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो मशरिकी साहिली इलाका बहरे बंगाल से मिला हुआ है, मगरिबी साहिली इलाका बहरे अरब से मिला हुआ है। मशरिकी साहिली इलाके की वुसअत ज्यादा है, यहाँ पर ऊंची चोटियां पाई जाती है और यहाँ के दरियाओं की रफ्तार बहुत आहिस्ता है, लिहाजा वहां पर शुमाल हिस्से में डेल्टा तैयार होता है, जो कि अभी अभी हमने भारत के मैदानी इलाके में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं भारत के मगरिबी साहिली इलाके की तरफ। यहाँ का जो साहिली इलाका है, इसकी वुसअत मशरिकी साहिली इलाके के मुकाबले में कम है। यहाँ पर बहुत जो दरिया होती है उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, लिहाजा यहाँ पर किसी भी किस्म का डेल्टा तैयार नहीं होता है। तो ये थे भारत के साहिली इलाके के 2 हिस्से, मशरिकी साहिली इलाका और मगरिबी साहिली इलाका। यहाँ पर हमारा साहिली इलाका हो गया है। अच्छा, साहिली इलाके का एक और अहम पॉइंट वो ये है कि भारत को
اوور آل جو ساحلی علاقہ دستیاب ہے وہ کتنا ہے؟ 7500 کلومیٹر ساحلی علاقہ دستیاب ہے، جس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم بھارت کے آخری طبعی ساخت کی طرف، بھارت کے جزائر۔ بھارت کے جزائر کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، جزائر کسے کہتے ہیں؟ تینوں طرف سے گھری ہوئی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزائر، جسے ہم آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ تو بھارت کے جو جزائر ہیں ان کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ساحلی علاقے کے جزائر، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہیں 2 بڑے جزائر۔ ساحلی علاقے کے جزائر جو کنارے میں موجود ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں ہمیں زیادہ انفارمیشن نہیں حاصل کرنی ہے، اور اس سے متعلق زیادہ آپ کے کتاب میں کنٹینٹ بھی نہیں ہے، اور اس سے سوالات بھی نہیں آتے ہیں، لہٰذا ہمیں ساحلی علاقے کے جزائر پر اتنا فوکس نہیں کرنا ہے۔ زیادہ فوکس جو کرنا ہے ہمیں وہ سمندری جزائر پر، جو سمندر کے اندر موجود ہے۔ تو جزائر کی 2 بڑی قسمیں ہیں، انڈمان نکوبار جزائر اور لکشدویپ۔ انڈمان نکوبار جزائر یہ آتش فشاں کے پھٹنے سے وجود میں آئے ہیں، اور یہاں پر اونچی چٹانیں، اونچی چوٹیاں موجود ہے۔ اس کی شکل جو ہے ہلالی یا کنگن نما ہے، یعنی کرو شیپ میں نظر آتا ہے، اور اس کے بیرونی حصے میں، یعنی انڈمان نکوبار جزائر کے بیرونی حصے میں زندہ آتش فشاں پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مشرقی جزائر تھا، انڈمان نکوبار۔ اب ہم دیکھیں گے مغربی ساحلی علاقے میں موجود جزیرہ، یہ لکشدویپ ہے۔ یہ مونگوں کی چبوتروں سے بنا ہوا ہے۔ مونگ ایک آبی جانور ہوتے ہیں، ان کی حیات بہت کم ہوتی ہے۔ جب وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب وہ مر جاتے ہیں، تو ان کے شیلز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مونگوں کے اجتماع کاری سے، مونگوں کے ملنے سے لکشدویپ جزائر بنے ہیں، اور یہ اس کی بنسبت انڈمان نکوبار کی بنسبت بہت چھوٹے ہیں، اور اس کی شکل بھی کیسی ہے؟ کنگن نما، ہلالی سے مراد ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں، یعنی کرو شیپ میں اس کی بھی شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہمیں بھارت کے طبعی ساخت 5 طبعی ساخت ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھے ہمالیہ، دوسرا ہم نے دیکھے میدانی علاقہ، تیسرا ہم نے دیکھے جزیرہ نما، چوتھا ہم نے دیکھے ساحلی علاقہ، اور 5واں ہم نے دیکھے جزائر۔ یہاں پر بھارت کی 5 طبعی ساخت، اس سے سوالات مفصل سوال بھی بنتا ہے، اس کا جغرافیائی وجوہات بھی سوالات آتے ہیں، اس میں نوٹ سے متعلق بھی آتے ہیں، اور MCQ سے متعلق بھی سوالات بنتے ہیں، لہٰذا آپ کا فوکس اس لحاظ سے اس کنٹینٹ پر ہونا چاہیے۔ بھارت کی طبعی ساخت ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے برازیل کی طبعی ساخت، یعنی برازیل کی جو بناوٹ ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہے۔ برازیل کی طبعی ساخت کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بلند زمین، عظیم عمودی چٹان، عمودی چٹان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کوشچن آتا ہے عمودی چٹان کر کے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، وہ ایک ہی، عظیم بولو عمودی چٹان بولو۔ تیسرا ہے ساحلی علاقہ، میدانی علاقہ اور جزائر۔ اب ہم نقشے میں دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم بلند زمین دیکھیں گے۔ اچھا ہاں، برازیل جس طریقے سے بھارت میں اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں، اس طریقے سے برازیل میں اونچے پہاڑ نہیں ہے بہت زیادہ، یہاں پر سطح مرتفع، بلند زمین، ہموار زمین زیادہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے کنٹینٹ کی طرف۔ بلند زمین کو بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک گیانا کی بلند زمین اور دوسری برازیل کی بلند زمین، ٹھیک ہے۔ اچھا، گیانا سے یاد آیا کہ برازیل کون سے بر اعظم میں واقع ہے؟ جنوبی امریکہ میں۔ جنوبی امریکہ کے 2 ممالک ایسے ہیں، 2 علاقے، 2 خطے ایسے ہیں جو مرکز مانے جاتے ہیں، بر اعظم جنوبی امریکہ کے اہم مرکز میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو MCQs میں کوشچن آتے ہیں کہ بر اعظم جنوبی امریکہ کے اہم مراکز کون سے ہیں، اہم علاقے کون سے ہیں، تو وہ گیانا کی ڈھلانی علاقہ ہے، یہ جو ہم پڑھنے والے ہیں، گیانا کا ڈھلانی علاقہ، اور دوسرا ہے برازیل۔ گیانا کا ڈھلانی علاقہ اور برازیل، یہ بر اعظم جنوبی امریکہ کے اہم خطے، اہم مراکز تسلیم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب ہم آتے ہیں بلند زمین میں. بلند زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, گیانا کی بلند زمین اور برازیل کی بلند زمین. گیانا کی بلند زمین کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مشرق میں فرینچ گیانا تک, مشرق میں گیانا کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ فرینچ گیانا تک. اور شمال میں پارا, آماپا, رورائما, یعنی یہ جو تین ریاستیں ہمیں دکھ رہی ہے اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ فرینچ گیانا میں ہوتا ہے. یہاں پر ہم, اور گیانا کی جو ڈھلان ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے. یہاں پر ہم گیانا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں, ایک اور اہم پوائنٹ ہے گیانا کی بلند زمین کا, کہ یہاں پر گیانا کی جو بلند زمین ہے بہت زیادہ بلندی والے علاقے نہیں ہیں. اس کے باوجود برازیل کی سب سے اونچی چوٹی جو پائی جاتی ہے وہ اسی حصے میں پائی جاتی ہے. یہاں پر ہمیں ملتی ہے پیکو دا نیبلینا. یہ بھی MCQs میں یہ کوشچن آ چکا ہے. پیکو دا نیبلینا برازیل کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور اس کی اونچائی ہے 3014 کلومیٹر. یہاں پر گیانا کی بلند زمین ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ہم بلند زمین کا دوسرا حصہ یعنی برازیل کی بلند زمین کے بارے میں دیکھیں گے. برازیل کی بلند زمین جنوب مشرق کے حصے میں پائی جاتی ہے. یہ والا پورا حصہ برازیل کی بلند زمین میں شمار ہوتا ہے. اس کی اونچائی یہاں پر 1000 سے 500 کلومیٹر ہے اور اس کی بھی ڈھلان نیچے کی طرف آتی ہے. جیسے جیسے ڈھلان نیچے کی طرف آتی ہے اس کی اونچائی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے نیچے ہمیں یہاں پر 2 سے 3 بڑے دریا ملتے ہیں, پیراگوئے, اروگوئے اور پیرانا. یہ تینوں دریا جو ہے بلند زمین کے نیچے حصے میں ملتے ہیں. تینوں کا ڈھلان نیچے ہے اور یہاں پر ایک ملک ملتا ہے ہمیں ارجنٹینا. تینوں دریا ارجنٹینا میں جا کر مل جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ہمارا برازیل کی بلند زمین یعنی طبعی ساخت میں بلند زمین ہمارا مکمل ہو گیا ہے. میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ بلند زمین برازیل کا پہلا طبعی ساخت ہے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, گیانا کی بلند زمین اور برازیل کی بلند زمین. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عظیم عمودی چٹان. برازیل کا سب سے چھوٹا حصہ, سب سے منفرد. اب کیوں اتنا منفرد ہے دیکھتے ہیں ہم. برازیل کی عظیم عمودی چٹان ہمیں ملتی ہے جنوب مشرق کی طرف, جنوب مشرق کی طرف ملتی ہے. دوسرا برازیل کے بلند زمین کا دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے عظیم عمودی چٹان. عظیم عمودی چٹان برازیل کا سب سے چھوٹا, سب سے یونیک اسٹرکچر ہے. یہ کیوں اتنا یونیک ہے ہم دیکھنے والے ہیں کہ یہ برازیل کا جو عظیم عمودی چٹان ہے یہ ہمیں جنوب مشرق کی طرف ملتا ہے. اچھا, میں ایک چیز اور آپ کو بتا دے رہی ہوں, حالانکہ آپ جانتے ہوں گے لیکن آپ کے یاد دہانی کے لیے, اوپر کی طرف شمال, نیچے کی طرف جنوب. آپ کا رائٹ سائڈ کا جو ہینڈ ہے وہ سائڈ آپ کا مشرق اور آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ آپ کا مغرب. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں ہم عظیم عمودی چٹان کی طرف. عظیم عمودی چٹان ہمیں جنوب مشرق کی طرف ملتی ہے. یہاں پر ساؤ پاولو برازیل کی ایک اہم ریاست ہے. ساؤ پاولو سے پورٹو ایلیگرے تک پھیلا ہوا ہے. عظیم عمودی چٹان کا پھیلاؤ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ساؤ پاولو سے پورٹو ایلیگرے تک. اب یہ کیوں اتنا منفرد ہے ہم دیکھیں گے. جیسے کہ برازیل کے مشرق کی طرف ایک لمبا ساحلی علاقہ دستیاب ہے ہمیں, بحر اوقیانوس. یہاں پر ہمیں برازیل کا ساحل ملتا ہے, بحر اوقیانوس. بحر اوقیانوس کے جنوب مشرق کی طرف سے یہاں سے کچھ ہوائیں اندر داخل ہوتی ہے, تجارتی ہوائیں جسے کہتے ہیں. یہ تجارتی ہوائیں اس چٹان, چونکہ ہوا جا رہی ہے, درمیان میں ایک بہت اونچی چٹان موجود ہے اور یہ ہوائیں آبی بخارات سے, یعنی جن ہواؤں کے ذریعے بارش ہوتی ہے, یہ وہ والی ہوائیں ہوتی ہے جب یہ جاتی ہے تو چٹان سے ٹکرا جاتی ہے. چٹان سے ٹکرانے کی وجہ سے ساری بارش جو ہے وہ عظیم عمودی چٹان کے مشرق سمت میں ہو جاتی ہے. لہذا اس کے پیچھے کا حصہ, اس کے عقب کا حصہ کہلاتا ہے سائے بارہ کا علاقہ. یعنی یہ عظیم عمودی چٹان برازیل کے آب و ہوا پر بہت اثر انداز ہوتا ہے, اسی لیے اسے یونیک کہا گیا ہے. چھوٹا ہے لیکن زیادہ اثر کرتا ہے.
اب یہاں پر ہم نے دیکھے کہ یہاں پر مزاحمتی بارش ہوئی، ٹکرا کر بارش ہوئی چٹان سے، لہٰذا پیچھے کا حصہ کیا بن گیا؟ سائے بارہ کا علاقہ۔ اب اس چٹان کے اوپر کا ایک ہمیں حصہ ملتا ہے، وہ کہلاتا ہے خشکی کا چوگوشا۔ اس طریقے سے عظیم عمودی چٹان کی بنا پر ایک طرف بارش زیادہ ہو رہی ہے، دوسری طرف سائے بارہ کا علاقہ کہلا رہا ہے، یعنی جہاں پر بارش کا صرف سایہ پڑتا ہے، جبکہ اسی عظیم عمودی چٹان کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ خشکی کا چوگوشا کہلاتا ہے، یعنی چاروں طرف سے خشکی، وہاں پر پانی کی تعداد یا بارش کا تناسب بہت زیادہ کم ہے۔ تو یہاں پر ہمارا عمودی چٹان بھی ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ساحلی علاقے کی طرف۔ برازیل کے ساحلی علاقے کو جیسے کہ بھارت کو ہم نے دیکھے کہ 7500 کلومیٹر ساحلی علاقہ دستیاب ہے، جبکہ برازیل کو 7400 کلومیٹر ساحلی علاقہ دستیاب ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ برازیل کو ایک ہی بحر، ایک ہی سمندر ملتا ہے، اور وہ سمندر کون سا ہے؟ بحر اوقیانوس، لہذا اسے ہی ساحل کہیں گے ہم۔ یہ جو کنارے کا حصہ ہے یہی ساحلی علاقہ ہے۔ برازیل کے ساحلی علاقے کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک شمالی ساحلی علاقہ، یہاں تک ایک شمالی ساحلی علاقہ، اور نیچے کا مشرقی ساحلی علاقہ اور جنوب ساحلی علاقہ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اوپر کا جو ساحلی علاقہ ہے یعنی آما پاس سے لے کر ریو گرانڈے دو نارتے تک، اگر آپ اپنی کتاب کھول کر نوٹس بنا رہے ہیں یا اپنی کتاب کھول کر کے لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ایزیلی آپ کے نقشے میں دکھے گا، آما پاس سے لے کر ریو گرانڈے تک پہلا ساحلی علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ اس ساحلی علاقے کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی زیادہ اہم ہے یہ، کیونکہ یہاں پر برازیل کے بڑے جزائر پائے جاتے ہیں۔ ماراجو جزیرہ جو کہ برازیل کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، خلیج ماراجو، ساؤ مارکوس، یہ تین بڑے جزائر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا ساحلی علاقہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے ساحلی علاقے کی طرف۔ دوسرے ساحلی علاقے کی شروعات ہوتی ہے ساؤ فرانسسکو سے، نیچے مکمل جو حصہ ہے وہ مشرقی ساحلی علاقہ، یہ جنوبی ساحلی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے دریا ہے، چھوٹے چھوٹے آبشار ہے، ریتیلے ٹیلے ہیں اور کچھ ساحلی علاقے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا ساحلی علاقہ جو اصطلاح ہے یہ بھی ہو گیا ہے مکمل۔ اب تک ہم برازیل کی 3 طبعی ساخت پڑھ چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ پہلا ہم نے بلند زمین دیکھے، دوسرا عظیم عمودی چٹان دیکھے، تیسرا ساحلی علاقہ۔ اب ہم آتے ہیں برازیل کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف، برازیل کا میدانی علاقہ۔ یہاں سے بھی کافی سارے سوالات بنتے ہیں، اور سوالات بننے کے ساتھ ساتھ اگر یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا تو چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چیپٹر آپ کو بہت ایزیلی آپ اس کے آنسرز لکھ سکتے ہو، بہت ایزیلی آپ اس کے کانسیپٹ کو اس سے کنیکٹ کر کے وہاں کی تیاری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم برازیل کے میدانی علاقے کی طرف۔ برازیل کا جو میدانی علاقہ ہے اس کو بھی بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک جو شمال کا حصہ ہے یہ پورا ایمیزون کا حصہ، شمال کا حصہ یہ پورا، یہ پہلا میدانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، برازیل کا پہلا میدانی علاقہ یعنی ایمیزون کی وادی۔ اور دوسرا ہے پیراگوئے پیرانا کا میدانی علاقہ، بہت مختصر، جتنا تفصیل ہے اس میں، جتنا طویل ہے اس کے اپوزٹ یہ بہت مختصر ہے۔ تو بھارت کا جو ایمیزون کی وادی کا میدانی علاقہ ہے یہ شمال کی طرف ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر اس کی جو ڈھلان ہے یعنی ایمیزون وادی کی جو ڈھلان ہے مشرق کی طرف جاتی ہے، اور ایمیزون ندی جو ہے، ایمیزون دریا جو ہے یہ بھی مشرق کی طرف بحر اوقیانوس کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پر 2 بلند زمینیں آ کر ملتی ہے، ہم نے بلند زمین میں پڑھے تھے، یعنی یہاں پر کئی ساری بلند زمینیں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں نباتات ہے، بارش کا تناسب بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہاں پر سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، لہٰذا ایمیزون کی وادی کا علاقہ بہت دشوار گزار مانا جاتا ہے۔ یہ برازیل کے میدانی علاقے کی خصوصیات ہے۔ ایمیزون جو وادی ہے، ایمیزون
وادی کا جو میدانی علاقہ ہے اس کی خصوصیات ہے کہ وہاں پر نباتات کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں پر بارش کا تناسب بہت زیادہ ہے. یہاں پر برازیل کے بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں جو کہ منطقہ حارہ کے خطے میں آتے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے سیلاب کا تناسب بھی زیادہ ہے، لہٰذا وہ علاقہ کیسا بن گیا ہے؟ دشوار گزار. تو یہ برازیل کے میدانی علاقے کا ایک ٹاپک ہو گیا ہے. اب ہم میدانی علاقے کے دوسرے ٹاپک کو دیکھیں گے، پیراگوئے پیرانا کا میدانی علاقہ. یہ بہت مختصر ہے، یہ آپ کو جنوب مغرب کی طرف دو دریا دکھتے ہیں، پیراگوئے ہے، اروگوئے ہے. بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جنوب مغرب کی طرف ہے اور یہ ایک دریا ہے. ان کے ساحل کی طرف، ان کے کنارے کی طرف آبی آمد و رفت کی جاتی ہے، یعنی پانی کے ذریعے نقل و حمل، سمندری نقل و حمل یہاں پر کی جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارا میدانی علاقہ ہو گیا. ایک حصہ اور ہے، اسے ہم میدانی علاقے میں تو نہیں شامل کریں گے، لیکن آپ کو یہ اس چیپٹر میں یہ کنٹینٹ دیا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے. دلدلی علاقہ، برازیل کا دلدلی علاقہ پایا جاتا ہے جسے پینٹانول کہتے ہیں. سب سے پہلے بورڈ کا جو 2019-18 کا بورڈ پیپر تھا اس میں پینٹانول کی خصوصیات پوچھا تھا، تو آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے یہ چیز. پینٹانول ایک دلدلی علاقہ ہے اور یہ بھی جنوب مغرب، جنوب نیچے کی طرف اور مغرب کی طرف پایا جاتا ہے. جنوب مغرب میں ماٹو گراسو دو سول ریاست ہے، اس میں پینٹانول کا حصہ پایا جاتا ہے اور یہ برازیل کا دلدلی حصہ ہے. یہاں پر ایناکونڈا جیسے جانور بھی پائے جاتے ہیں. یہاں پر ہمارا میدانی علاقہ پورا ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے جزائر. چونکہ ہم بڑے جزائر دیکھ چکے ہیں لہٰذا اس کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے. برازیل کے جو جزائر ہیں اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ بھارت میں ہم پڑھ چکے ہیں. ساحلی علاقے کے جزائر جو کارنر کنارے پر ہے، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بس اتنا یاد رکھنا ہے. دوسرے جو ہے وہ بحر اوقیانوس میں کنارے سے 300 کلومیٹر اندر واقع ہے. کافی چھوٹی چھوٹی اونچی چوٹیاں پائی جاتی ہے اور یہ بھی جزائر یعنی جو سمندری جزائر ہے ان کی شکل کیسی ہے؟ کنگن نما. یہاں پر ہمارا برازیل کی 5 طبعی ساخت مکمل ہو گئی ہے. یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پہلا ہم نے دیکھے بلند زمین برازیل کی، دوسرا دیکھے عظیم عمودی چٹان، اور تیسرا ہم نے دیکھے ساحلی علاقہ، میدانی علاقہ اور جزائر. یہاں پر بھارت اور برازیل کی طبعی ساخت یہ والا سیکشن مکمل ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے آبی نظام. برازیل کے آبی نظام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایمیزون کا آبی نظام، ایمیزون برازیل کا سب سے بڑا دریا ہے. پیراگوئے پیرانا دریا، یعنی ہم برازیل کے آبی نظام میں کیا دیکھنے والے ہیں کہ برازیل کا جو اندر کا حصہ ہے اس حصے کو کہاں کہاں سے پانی کی فراہمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم دیکھیں گے ایمیزون کا آبی نظام، پیراگوئے پیرانا، ساؤ فرانسسکو، ساحلی علاقے کے دریا. ایمیزون دریا شمال میں واقع ہے، یہ والے حصے میں شمال میں واقع ہے. پیراگوئے پیرانا جنوب مشرق میں واقع ہے، جنوب مغرب میں واقع ہے. پیراگوئے پیرانا دریا. ساؤ فرانسسکو شمال مشرق میں واقع ہے، جبکہ ساحلی علاقے کے دریا چھوٹے چھوٹے دریا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ایمیزون کا جو دریا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے یہاں پر ایک انڈیز برازیل کے شمال مغرب کی طرف انڈیز پہاڑی سلسلے سے ایمیزون دریا کی شروعات ہوتی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. فی سیکنڈ میں 2 لاکھ مکعب میٹر کی رفتار سے بہتا ہے، لہذا یہاں پر کسی بھی قسم کا ڈیلٹا نہیں بنتا ہے. عام طور پر جو اتنے بڑے دریا ہوتے ہیں نا تو وہاں پر تقسیم کار پائے جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تقسیم کار آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تقسیم کار سے مراد ہے کہ کوئی ایسی چیز وہاں پر موجود ہو جو دریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے، یعنی کوئی ایسا پہاڑ، کوئی ایسا گھاٹ، کوئی ایسی چٹان. لیکن یہاں پر یعنی برازیل کا جو سب سے بڑا دریا ہے ایمیزون دریا ہے، وہاں پر آبی تقسیم کار نہیں پائے جاتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شے ٹھہرنے جیسی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر تقسیم کار بھی نہیں پائے جاتے ہیں اور ڈیلٹا بھی نہیں بنتا ہے۔ یہ دو بڑی خصوصیات ہے ایمیزون دریا کی۔ اور یہاں پر ایک مخصوص حصہ ملتا ہے، یعنی خشکی کا حصہ ملتا ہے، میدانی علاقہ خشکی کا حصہ ملتا ہے، وہاں سے آبی آمد و رفت بھی کی جاتی ہے، یعنی سمندر کے ذریعے بھی تجارت کی جاتی ہے۔ یہ تھا ایمیزون دریا جو کہ شمال میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے پیراگوئے پیرانا دریا، بہت شارٹ ہے، یہ جنوب مغرب میں واقع ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ پیراگوئے پیرانا دریا جنوب مغرب میں واقع ہے، اس کا یہ والا جو حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے، وہاں پر پیراگوئے پیرانا دریاؤں کے ذریعے پانی کی فراہمی ہوتی ہے، اور یہ دونوں دریا کہاں پر جا کر ملتے ہیں؟ ارجنٹینا میں۔ اب آتے ہیں تیسرے دریا میں، ساؤ فرانسسکو، یہ برازیل کا تیسرا بڑا دریا ہے۔ اچھا، پہلا دریا کون سا ہے؟ ایمیزون، دوسرا پیراگوئے پیرانا، اور تیسرا سب سے بڑا دریا ساؤ فرانسسکو جو کہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ ساؤ فرانسسکو بھی اپنی حدود میں بہتا ہے، یعنی اپنے ہی اطراف میں بہتا ہے، یہ 1000 کلومیٹر تک برازیل کے اندر جاتا ہے، پھر ٹرن ہو کر کہاں پر آ کر مل جاتا ہے؟ بحر اوقیانوس میں، یعنی برازیل کے شمال کے یہ والے حصے میں، شمال مشرق کے یہ حصوں میں پانی کی فراہمی جس دریا سے ہوتی ہے وہ کون سا دریا ہے؟ ساؤ فرانسسکو۔ اور ہم نے ایک اور دریا پڑھے، وہ کون سا ہے؟ ایمیزون۔ اب آتے ہیں ہم آخر میں ساحلی علاقے کے دریا۔ ساحلی علاقے کے دریا، ظاہر سی بات ہے برازیل کو صرف ایک ہی ساحل، یعنی ایک سمت ہی سمندر دستیاب ہے، وہ ہے مشرق کی طرف، تو اوپر کے کچھ ساحلی علاقے کے دریا ہے، کچھ نیچے کی طرف۔ چونکہ یہ علاقہ زیادہ آبادی والا ہے، یعنی مشرق کی طرف، جنوب مشرق کی طرف زیادہ آبادی پائی جاتی ہے، لہٰذا آبادی کی وجہ سے یہاں پر چھوٹی دریا ہونے کے باوجود بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جغرافیائی کوشچن پوچھتا ہے، جغرافیائی وضاحت بیان کیجئے کہ ساحلی علاقے کے دریاؤں کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر بستیاں آباد ہے، آبادی زیادہ ہے، لہٰذا اگرچہ یہ چھوٹے ہیں لیکن باوجود اس کے اہمیت ان کی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کچھ دریا ملتے ہیں، پرانیبا ایٹاپے کرو دریا شمال کی طرف ہے، سلواڈور اور آکو دریا جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہ 4 دریا ہے جو ساحلی علاقے کے دریا میں شامل ہے، جس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہاں پر ہمارا برازیل کا آبی نظام مکمل ہو گیا ہے۔ ہم نے اس میں دیکھے ہیں ایمیزون کی دریا، پیراگوئے پیرانا دریا، ساؤ فرانسسکو اور ساحلی علاقے کے دریا۔ اب ہم دیکھنے والے ہیں بھارت کا آبی نظام۔ یہ تیسرے چیپٹر کا آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہمارا تیسرا چیپٹر پورا کور ہو جائے گا۔ تیسرے چیپٹر میں اب تک کے ہم نے دیکھے ہیں بھارت اور برازیل کی طبعی ساکھ، اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے برازیل کی آبی نظام۔ اب ہم دیکھنے والے ہیں بھارت کا آبی نظام، یعنی بھارت کا جو واٹر سسٹم ہے وہ کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے اور کن دریاؤں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھارت کا جو آبی نظام ہے بنیادی طور پر جو منحصر کرتا ہے وہ ہمالیہ پر اور جزیرہ ہند، جزیرہ نما جو ابھی ہم نے پڑھے وی شیپ، جیسے ہی جزیرہ نما کا ذکر کیا جائے آپ کو یاد آ جانا چاہیے وی شکل کا جو حصہ ہے وہ، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے آبی نظام پر، ٹھیک ہے۔ ہمالیہ کا پہلے ہم آبی نظام دیکھتے ہیں، یعنی ہمالیہ کے برفانی پہاڑوں سے نکلنے والے دریا۔ ہمالیہ سے نکلنے والے جو دریا ہے وہ بھی 2 حصوں میں ان کو تقسیم کریں گے ہم، ایک مشرق کے ہمالیہ سے نکلنے والے دریا مشرق سے، اور ایک مغرب سے نکلنے والے ہمالیہ کے دریا۔ جو مشرق سے نکلنے والے ہیں وہ گنگا اور اس کے معاون دریا ہے، معاون دریا یعنی گنگا کے ہی چھوٹے چھوٹے دریا، ٹھیک ہے۔ تو مشرق کی طرف سے جو دریا ہے وہ گنگا اور اس کے معاون دریا ہے، اور مغرب کی طرف جو دریا ہے وہ ہے سندھ اور اس کے معاون دریا، ٹھیک ہے۔ تو مشرق گنگا اور اس کے معاون دریا میں گنگا جہاں سے نکلتا ہے، یعنی جس برفانی پہاڑی حصے سے نکلتا ہے، گنگا کے منبع کو گنگوتری کہا جاتا ہے، اور گنگا کے کئی سارے معاون دریا ہے جس میں برہم پتر ہے
اور جمنا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ والا جو مشرقی حصہ ہمیں دکھ رہا ہے, یہاں پر کون سی دریا کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کا. جبکہ اگر ہم مغربی دریاؤں کی بات کریں تو یہاں پر سندھ اور اس کے معاون دریا ہے. سندھ جو دریا ہے اس کے معاون دریاؤں میں ستلج، چناب، راوی، جہلم، ان دریاؤں سے ان حصوں کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے. یہ ہو گیا ہمارا ہمالیہ کے دریا. یہ ایک دم اہم نکات ہے, اس میں سب پوائنٹس اور ہے, اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور آپ اسے ایک بار دیکھ لیجئے. اب ہم آتے ہیں جزیرہ ہند, یعنی جزیرہ نما کے ذریعے جو بھارت کو پانی کی فراہمی ہو رہی ہے وہ. تو یہاں پر مشرق کی طرف کچھ چھوٹے چھوٹے دریا ہے, مغرب کی طرف کچھ چھوٹے چھوٹے دریا ہے. ان دریاؤں کی رسانی سے, ان دریاؤں کی روانی سے یہ والے حصے کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارا بھارت کا آبی نظام مکمل ہو گیا. اب یہاں پر ڈفرینٹ پوچھ لیتا ہے بھائی کہ ہمالیہ اور جزیرہ نما کے جو آبی نظام ہے اس میں کیا فرق ہے. جو ہمالیہ کا دریا ہے, جو ہمالیہ کا آبی نظام ہے, چونکہ یہ برفانی پہاڑ سے یہاں پر دریا نکل رہی ہے, یہ جو سسٹم ہے پانی کا یہ برفانی پہاڑ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم دیکھنے والے ہیں 4th چیپٹر. اس ویڈیو کا آخری چیپٹر ہے یہ, اور یقیناً 3 چیپٹر آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کو ہوتا ہے اس کے بعد بھی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں 4تھے چیپٹر میں, آب و ہوا. اس میں ہم دیکھیں گے بھارت کی آب و ہوا اور برازیل کی آب و ہوا. سب سے پہلے ہم دیکھنے والے ہیں برازیل کی آب و ہوا, یعنی برازیل کا موسم کیسا ہوتا ہے, کون کون سا موسم وہاں پر پایا جاتا ہے. سب سے بیسک انفارمیشن پہلے آپ یاد رکھو کہ برازیل کے شمال میں ایک خط گزرتا ہے جو کہ خط استوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آب و ہوا پر بہت زیادہ اثر ان خطوط کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو شمال سے کون سا خط گزرتا ہے؟ خط استوا. جنوب سے گزرتا ہے خط جدی. ٹھیک ہے, یہ 2 چیز. اور 3rd چیز یاد رکھو کہ برازیل کے مشرق کی طرف ایک بحر ملتا ہے جو کہ کون سا ہے؟ بحر اوقیانوس. یہ تینوں برازیل کی آب و ہوا پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں برازیل کی آب و ہوا کی طرف, یعنی برازیل کے موسم کی طرف. تو برازیل کے شمال میں چونکہ خط استوا گزرتا ہے, لہٰذا یہاں پر سورج کی عمودی شعاعیں یعنی بالکل اسٹریٹ اس کی روشنی پڑتی ہے, لہٰذا یہاں کے حصے کا شمار ہوتا ہے منطقہ حارہ میں. منطقہ حارہ بہت زیادہ گرم علاقے, منطقہ حارہ میں شمار ہوتا ہے شمالی حصے کا, یعنی یہاں پر کیسا موسم ہے؟ بہت زیادہ گرمی. ٹھیک ہے, پھر ہم نیچے آئیں گے تو نیچے ہمیں جنوب میں خط جدی ملتا ہے. یہاں پر آب و ہوا سرد ہوتی ہے, جبکہ یہ دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہاں پر آب و ہوا معتدل پائی جاتی ہے. ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ برازیل کے شمال میں گرم, درمیان میں معتدل, اور نیچے کون سا موسم ہے؟ سرد آب و ہوا پائی جاتی ہے. اس طریقے سے برازیل کی عرض البلد یعنی یہ جو چوڑائی ہے یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے, طول البلد یعنی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آب و ہوا میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر, جو کہ ہم 3rd چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں, کہ یہاں پر کس طریقے سے کیسی آب و ہوا ہے. یہاں پر ابھی ہم نے 3rd چیپٹر میں دیکھے تھے کہ عظیم عمودی چٹان ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو تجارتی ہوائیں, اچھا برازیل میں جن ہواؤں سے بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تجارتی ہوائیں. تو تجارتی ہوائیں جب جاتی ہے, اندر داخل ہوتی ہے, تو عظیم عمودی چٹان ہونے کی وجہ سے ٹکرا جاتی ہے, مزاحم کرتی ہے. مزاحم کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا, اور وہاں پر مزاحمتی بارش ہوتی ہے. بازو میں کون سا علاقہ بنتا ہے؟ سائے بارہ کا علاقہ. اور عظیم عمودی چٹان کے اوپر کون سا علاقہ بنتا ہے؟ خشکی کا چوگوشا. یہ آپ کو 3rd چیپٹر میں دیا ہوا ہے, یہاں پر ابھی ہم نے پھر سے پڑھے ہیں. اب اوپر کی طرف آتے ہیں ہم, تو یہاں سے, اچھا یہ بحر اوقیانوس ہے, یہاں سے ہوائیں عمود کی طرف جاتی ہے, اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ والا بین, برازیل کا جو بین منطقہ حارہ ہے, بین منطقہ حارہ یعنی برازیل کے شمال کا درمیانی حصہ, یہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہے, چھوٹا ہے, اور
हवा जो अंदर नहीं दाखिल हो रही है, उमूद ऊपर की तरफ बह रही है, लिहाजा समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हवा अंदर दाखिल नहीं हो पाती है, जिसके वजह से बैन मुंतके हारा में गिर्दबाद यानी धूल मिट्टी नहीं तैयार होती है, लिहाजा वहां पर कभी कभार ही तूफान आते हैं। यानी सवाल ये आता है आपको कि ब्राजील के शुमाल में, ब्राजील के बैन मुंतके हारा में शाजो नादिर का मतलब होता है कभी कभार, शाजो नादिर ही तूफान आते हैं, कभी कभार ही तूफान आते हैं, वाजे कीजिए। तो आंसर क्या है कि बैन मुंतके हारा क्या है, वसी नहीं है, छोटा सा है, और यहां से जो हवा जा रही है वो किस सिमत बह रही है, ऊपर की तरफ, सीधा उमूद में बह रही है, अंदर दाखिल नहीं होने पा रही है, जिसके वजह से अब जाहिर सी बात है गिर्दबाद धूल मिट्टी हवा से ही बनता है, हवा अंदर नहीं दाखिल होने पा रही है, तो धूल मिट्टी बन नहीं रही है। अब जब धूल मिट्टी नहीं होगी तो वहां पर तूफान का इम्कानात भी क्या है, बहुत कम है, वहां पर तूफान भी कभी कभार आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं मौसम, ऊपर में हमने देखे गर्म, दरमियान में देखे मोतदिल, यहाँ पर देखे सर्द। अब हम यहाँ पर बारिश देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, कभी कभार यहाँ पर चूंकि मुंतके हारा में पाया जाता है, लिहाजा कभी कभी 25 से 28 डिग्री सेल्सियस भी वहां पर दर्जे हरारत होता है। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ देखें, यानी बहुत ज्यादा गर्म, मुख्तसर अगर कहूं तो। अब अगर हम नीचे की जानिब आए तो यहाँ का तो सर्द है, लिहाजा उस हिसाब से बारिश भी होती है, जितना ज्यादा हरारत वाले इलाके होंगे बारिश का तनासुब उतना ज्यादा होगा। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा बारिश यानी 1500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर, और नीचे 1200 से 1000 मिलीमीटर के दरमियान बारिश होती है। तो ये था हमारा ब्राजील का मौसम, यानी ब्राजील की आबो हवा शुमाल में गर्म मुंतके हारा में शुमार किया जाता है, दरमियान में मोतदिल और नीचे सर्द इलाका, जबकि साहिली इलाके की तरफ की आबो हवा मरतूब होती है, यानी उसमें पानी की नमी मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमारे ब्राजील की आबो हवा मुकम्मल हो गया। अब हम देखेंगे भारत की आबो हवा, यानी भारत के मौसम के बारे में। यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि ब्राजील में जिन हवाओं से बारिश होती है वो तिजारती हवाएं हैं, और भारत में जिन हवाओं से बारिश होती है वो मौसमी हवाएं हैं। ठीक है, तो ब्राजील की भी अर्जुल बलद तुलुल बलद वसी होने की वजह से यहाँ पर भी आबो हवा में बहुत ज्यादा तनों पाया जाता है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आबो हवा का जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल किया जा रहा है मौसम के लिए। ठीक है, यानी भारत में भी अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि भारत की आबो हवा में कौन सी चीज असरअंदाज होती है, वो है जजीरा नुमा और हिमालय। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज याद रखिए कि भारत के वस्त से कौन सा खत गुजरता है, खते सरतान। भारत के वस्त से खते सरतान गुजरता है, बस एक ही खत गुजरता है, जबकि यहाँ पर 2 समंदर पाए जाते हैं, बहरे बंगाल और बहरे अरब। ये दोनों और खते सरतान भारत के आबोहवा पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। इसके अलावा हिमालय भी। अच्छा, हिमालय से जो हवा आ रही है, हिमालय है, हमने अभी अभी पढ़े हैं 3rd चैप्टर में कि हिमालय एक बर्फानी पहाड़ है जो कि मुसलसल फैला हुआ है, मुतवाजी यानी आमने सामने, और काफी ज्यादा वसी है, फैला हुआ है, मशरिक में आसाम तक, मगरिब में कश्मीर तक। ठीक है, तो इसका फैलाव ज्यादा होने की वजह से शुमाल से भारत के अंदर हवा दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन ये पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से हवा रुक जाती है और पलट जाती है, यानी वो जो हवा भारत में दाखिल हो रही थी वो हवा अब नहीं दाखिल होती है। एक पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ जुनूबी हिंद से भी हवा जाती है, भाई ऊपर की तरफ जा रही है जुनूबी हिंद। अभी आप याद रखो कि यहाँ पर समंदर है, अब यहाँ से जो हवा जाएगी वो सैराब शुदा होगी। सैराब शुदा यानी इसमें आबी बुखारात मौजूद होते हैं, बारिश होगी उन हवाओं से। तो अब ये हवा जारी है, बहुत अच्छे से मटक के जाती है, यहाँ पर इसको मिलते हैं कुछ पहाड़, कोहे रावली का पहाड़, थोड़ा सा उससे टकरा जाती है, फिर भी सैराब शुदा होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर कुछ पहाड़ मिलते हैं, उन पहाड़ों से हिमालय का जो आखिरी हिस्सा हमने पढ़े थे शिवालिक, वहां से टकरा जाती है, कोहे इरावली से टकराती है, लिहाजा टकराने की वजह से वहां फिर ये हवा ऊपर नहीं बढ़ पाती है,
جس کے وجہ سے دیکھو ہم نے ابھی پڑھے تھے کہ اوپر کی ہوا بھی رک گئی, نیچے جو ہوا جا رہی تھی وہ بھی رک گئی, لہذا یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ حصہ انتہا گرم ہوتا ہے. یہاں دونوں طرف سے ہوا نہیں آ رہی نا, اوپر سے بھی نیچے سے بھی نہیں, ٹھنڈ ہوائیں, تو اب وہاں پر جو ہوا ہے وہ گرم ہے کیونکہ یہاں پر خط سرطان پایا جا رہا ہے. موسٹلی خط سرطان پر بھی سورج کی شعاع عمودی پڑتی ہے, لہذا بھارت کے وسط کا علاقے کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ منطقہ حارہ میں. بھارت کے وسط کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ منطقہ حارہ میں, بہت زیادہ گرم علاقوں میں. تو یہاں پر بنتے ہیں شمال کی طرف کم دباؤ کے پٹے. بند کرو. لہٰذا یہاں پر بنتے ہیں کم دباؤ کے پٹے. اچھا یہ یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے, یہ جو دو اصطلاح آئی ہے یہاں پر, کم دباؤ کے پٹے اور زیادہ دباؤ کے پٹے. جب ہوا بہت زیادہ گرم ہوگی یعنی ہلکی, بہت ہلکی, تو اس کو ہم کہیں گے کم دباؤ کے پٹے. جب آب و ہوا سرد ہوگی یعنی اس میں آبی بخارات موجود ہوں گے تو اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کریں گے وہ کیا ہے؟ زیادہ دباؤ کے پٹے. تو یہاں پر اب ہوا کیسی ہے؟ ہلکی ہے, بہت زیادہ گرم ہے, تو یہاں پر کم دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں. کیسے تیار ہوئے ابھی میں بتائی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے پھر سے ہوا آ رہی ہے, تو یہاں پر جو ہوا ہے وہ کیسی ہے؟ سیراب شدہ ہے, آبی بخارات سے لدی ہوئی ہے. تو وہاں پر یعنی جنوب کی سمت میں, بھارت کے جنوب کی سمت میں کون سے دباؤ کے پٹے بنتے ہیں؟ زیادہ دباؤ کے پٹے. اب یہ زیادہ دباؤ کے پٹے سیراب شدہ ہے, ہم دیکھے تھے اوپر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے واپس آ گئے اور واپس آنے کی وجہ سے ٹکرائے ہیں کئی سارے پہاڑوں سے. تو یہ واپس جب آتے ہیں یعنی یہاں سے جا کر جب واپس آ رہے ہیں تو یہ واپسی کا عرصہ کہلاتا ہے. یہ بھارت کا چوتھا موسم ہے جسے حکومت نے, محکمہ موسمیات نے, ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے ڈکلیئر کیا ہے مانسون کی واپسی کا عرصہ. یہ چوتھا کون سا ہے؟ مانسون کی واپسی کا عرصہ. اب تک ہم 3 موسم پڑھتے آ رہے تھے کہ بھئی 3 ہی موسم ہوتے ہیں بھارت میں, لیکن آج سے آپ ذہن میں نقش کر لو کہ بھارت میں کتنے موسم ہوتے ہیں. 4تھ موسم بھی ہے. پہلا کیا ہے؟ موسم سرما, موسم گرما یعنی گرمی کا موسم, موسم بارہ یعنی برسات کا موسم, اور اس کے بعد آتا ہے مانسون کی واپسی کا عرصہ. کیسے آیا؟ نیچے سے جو ہوا گئی تھی وہ پہاڑوں سے ٹکرانے کی وجہ سے ریٹرن آئی. یہ جو وقفہ ہے, یہ جو ڈیوریشن ہے, وہ کیا کہلایا؟ مانسون کی واپسی کا عرصہ. اب بھارت میں ہم نے پڑھ لیے, یہاں پر شمال میں سرد آب و ہوا ہے, درمیان میں بہت زیادہ گرمی ہے, یہاں پر مرطوب. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اوور آل بھارت میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر موسم گرما کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ بھارت کے درمیان سے کیا گزرتا ہے؟ خط سرطان, جس کی وجہ سے سورج کی شعاع بالکل سیدھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے پورے موسم ہو گئے. یہاں پر سرد ہے, یہاں پر بہت زیادہ گرم ہے, یہاں پر مرطوب ہے. اس کے علاوہ 4 موسم ہے ہمارے پاس. اب ہم دیکھیں گے کہ بھارت میں درمیان میں خط سرطان ہونے کی وجہ سے, خط سرطان ہے مطلب بہت منطقہ حارہ میں وہ علاقوں کا شمار ہو رہا ہے, لہٰذا یہاں پر بے قاعدہ بارش, کبھی بھی بارش ہو رہی ہے. آپ خود محسوس کرتے ہوں گے, بارش کے موسم کے علاوہ کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے. تو بے قاعدہ بارش ہے, قحط سالی ہے, سیلاب ہے, ایسی کئی ساری قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر ہمارا بھارت کی آب و ہوا بھی مکمل ہوا اور 4 چیپٹر کا ہم نے ریویژن کر لیے ہیں. امید ہے کہ یہ چاروں چیپٹر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر آپ کا کچھ بھی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں اور جو مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.